کسی نے پوچھا کہ خوشی کیسے منائی جائے؟ اسلام میں خوشی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اسلام میں جب ہم برے کے پورے داخل ہو جاتے ہیں تو ہماری لائف بورنگ ہو جاتی ہے، اس میں سیلیبریشن نہیں رہتی۔ بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں خوشی کا کانسیپٹ نہیں پتہ کہ خوشی ہے کیا۔ خوشیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک عارضی خوشی ہوتی ہے اور ایک دائمی خوشی ہوتی ہے۔ عارضی خوشی ایسی ہی ہے جیسے آپ ایک برگر کھا لیتے ہیں اور آپ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ ذائقہ آپ کی زبان سے اتر جاتا ہے اور وہ خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ ایک نئی خوشی کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ دائمی خوشی یہ ہے جو آپ کو لانگ ٹرم سیٹسفیکشن دیتی ہے۔ اسلام میں سیلیبریشن کا کانسیپٹ وہ نہیں ہے جو ہم عام طور پہ سیلیبریشن کرتے ہیں گا بجا کے اور دیگر محرمات کا ایک ارتکاب کر کے رہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اسلام میں جو خوشی کا کانسیپٹ ہے، مثلا جیسے حضرت زکریا کو جب حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی گئی سورہ آل عمران میں، تو انہیں یقین نہیں آیا۔ ہی واز ویری ایکسائٹیڈ، وہ میرا کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بڑی بانجھ ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی ہو جائے گا، اللہ تو جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ سو اٹ واز اے ویری ویری بگ نیوز فار ہم کہ جی آپ باپ بننے والے ہیں، اور اتنی طویل عمر کے بعد اور اتنی دعاؤں کے بعد۔ سو انہوں نے کہا کہ پھر میں کیسے اس خبر کو یقینی سمجھوں؟ تو بتایا کیا نشانی ہے آپ کے لیے کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، صرف اشارے سے بات کریں گے۔ تو ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ اب اس خوشی کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح کرو صبح شام۔ پھر خوشی کا ایک اور کانسیپٹ سیلیبریشن کا ہمیں ملتا ہے سورہ نصر میں۔ سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا مشن پورا ہو رہا ہے اور لوگ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی آپ کی زندگی کے جو 23 سال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مسلسل جو مشقت تھی، ایک مسلسل دوڑ تھی، صبح شام رات، ایک تڑپ تھی، ایک چاہت تھی، وہ آپ کو مل گئی۔ اٹس اے ویری بگ نیوز، آپ کی زندگی کامیاب ہو گئے نا، بالکل آپ نے اپنا گول اچیو کر لیا۔ سو اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کریں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور استغفار کریں۔ یعنی آپ کو جو خوشی مل گئی ہے، اب آپ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے، تاکہ آپ کی خوشی جو ہے وہ سسٹینیبل ہو نا، وہ چلتی رہے، آگے بھی چلتی رہے۔ اور اسی طرح یہ کہ آپ اپنے رب کی حمد بیان کریں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، ٹھیک ہے، اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ حضرت زکریا سے بھی یہی کہا گیا۔ اچھا، خوشی کے ملنے پر ایک اور رد عمل بھی ہم نے سیکھا، وہ حضرت ابراہیم کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسحاق کی خوشخبری دی گئی، اینڈ ہی واز اباؤٹ 100 ایئر اولڈ، اور انہوں نے بھی ایک طرح جیسے حضرت زکریا کا تھا، تو حضرت سارہ نے اسی طرح کا ایک رسپانس دیا کہ میرا شوہر بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں اور میں بڑھیا ہوں، بانجھ ہوں، میرا کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو انہیں بھی یہ کہا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ سو اس وقت جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی خوشخبری دی گئی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ دونوں نبی ہوں گے، یعنی اتنی زبردست نیوز، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اصولاً تو اپنی خوشی میں مگن ہو جانا چاہیے تھا، اور کچھ نہیں تو اپنی ہی عبادت میں لگ جاتے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کو فکر ہوئی حضرت لوط کی، دوسروں کی فکر، ان کی قوم کی فکر ہونے لگی۔ آلدو وہ بڑے برے لوگ تھے، لیکن حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ ان کو مہلت مل جائے۔ سو دوسروں کو نہیں بھولنا، اپنی خوشی کے ملنے پر دوسروں کو بھلانا نہیں ہے۔ اچھا، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا سیلیبریشن کا، خوشی کا۔ جب آپ کو کوئی خوشخبری ملتی تھی، آپ سجدہ شکر کرتے تھے، اور اتنا طویل سجدہ کرتے تھے کہ اس سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے اور کسی سریہ کی کامیابی کی خبر سنائی گئی آپ کو، تو آپ سجدے میں چلے گئے، اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ اتنا طویل سجدہ تھا کہ مجھے لگا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، جب اتنا لمبا سجدہ۔ اب ہمیں اسلام میں سیلیبریشن کا جو طریقہ ملا ہے قرآن کے ذریعے،
وہ ہم نے یہ سیکھا کہ جب آپ کو خوشی کی خبر ملے، ابھی خوشی نہیں ملی، ابھی نیوز ملی ہے، تو آپ اپنی تسبیحات کو بڑھا دیں، آپ استغفار کو بڑھا دیں، اور جب آپ کو خوشخبری مل جاتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ سجدہ شکر کریں، اور اس کے بعد پھر اپنی خوشی کے اندر دوسروں کو بھلائیں نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں خوشی کے اندر، یا ایٹ لیسٹ ان کے غموں کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس طرح سے اپنے ساتھ ان کو شامل نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ ان کے دکھ درد جو ہیں ان کو کم کر دیں۔ اور پھر ہم سنت میں دیکھتے ہیں کہ جیسے شادی ہے، شادی خوشی کا موقع ہے، تو اس میں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ولیمہ جسے کہتے ہیں، تو آپ بالکل سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ عید والے دن آپ بلائیں، اپنے رشتہ داروں کو بلائیں اور کھانا وانا کھائیں، خود بھی جائیں کھلائیں۔ یہ ہے خوشی کا کانسیپٹ، اور یہ جو خوشی ہے نا یہ دائمی ہے۔ ہم تھوڑی دیر کٹھے ہوں، ہم گائیں بجائیں، ہم ہلا گلا کریں تو اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، وہ خوشی مختصر رہتی ہے، اس میں شیطان کو جگہ مل جاتی ہے اور شیطان اس کے اندر خرابیاں پیدا کر کے دلوں کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی خوشی کی ابتدا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد رکھتے ہیں اپنی خوشی کے اندر، تو اس میں پھر وہ خوشی اور عبادت اور استغفار اور تسبیحات جو ہیں وہ ہمارے دلوں کو بھی سکون دیتی ہیں اور شیطان کو بھی بیچ میں آنے نہیں دیتی، اور یہ خوشیاں دائمی ہوتی ہیں۔ دنیا میں آپ کی سیلیبریشن بھی ہو جاتی ہے اور آخرت کے لیے آپ کے پاس خزانہ بھی اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اسلام میں داخل ہو کر لائف بورنگ نہیں ہوتی، اور ایسا نہیں ہوتا کہ اسلام میں آپ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، بس ہمیں کچھ لمٹس دیتی گئی ہیں کہ آپ نے اللہ کی معصیت کے ساتھ سیلیبریشن نہیں کرنی۔ جیسے رمضان مکمل ہوا، روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، سب کچھ کیا، اب ایسا نہ ہو کہ چاند رات کو جو ہے وہ نکل کھڑے ہوں باہر اور بازاروں میں جو ہے وہ گھومتے پھرتے اور بے پردگی ہو، اور گاڑیوں میں اونچی آواز میں میوزک لگایا ہو، اونچی کیا ہلکی آواز میں بھی نہیں لگانا چاہیے، لیکن بہرحال ہم سب کو پتہ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا ہو جو مسلمان ہو اور اسے نہ پتہ ہو کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے اور ہم عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ خوش رہیے، خود بھی خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔